अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ 1-on-1 मुलाकात और उन पर एतमाद का इजहार भी किया गया है। तो क्या उनको हटाने की या उनकी रिप्लेसमेंट मुतबादल ढूंढने की जो बातें हैं, वो जो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, वो टल गई हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आटे पे भी हम बात करेंगे। क्या मुमकिन बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि आटे की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और मजीद इम्पोर्ट करने की बात भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव के हवाले से। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और मलिका बुखारी साहिबा भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का जनरल साहब। पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जुमेरात को एक टीवी इंटरव्यू में एतराफ़ किया है, तस्लीम किया है कि भारत को काफ़ी कंसेशंस दी गई हैं कौंसलर रसाई के हवाले से। उनका ये कहना था कि पहली बार उनके जो मुतालबात थे, भारतीय जो अहलकार है उनके मुतालबात माने भी गए हैं और तीसरी मरतबा भी एक ऑफ़र की गई है। साथ साथ हमें मालूम है कि 20 मई को एक ऑर्डिनेंस, ये कानून बना था रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन के नाम से, जो कुलभूषण जाधव की जो रिव्यू अपील है उसके हवाले से बनाया गया था। अब अपोजिशन जमातों का ये मौक़िफ़ है और सवाल पूछा जा रहा है कि इसको खुफिया क्यों रखा गया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे करती तो फिर किस किस्म की तनकीद होती, आपको मालूम है। तो आप समझते हैं कि ये जो तमाम मामला है कुलभूषण जाधव के हवाले से, कौंसलर रसाई के हवाले से और इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, ये दुरुस्त है? देखिए, ये तो मुझे अंदाजा नहीं कि ये खुफिया रखा गया या नहीं, लेकिन मैंने इसको काफी दिन पहले देखा था कि ये एक ऑर्डिनेंस बनाया गया है और फिर बाद में इसकी गजट नोटिफिकेशन भी इशू हुई, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गजट नोटिफिकेशन होती है जिसमें ये छपता है, वो भी इशू हुई। आजकल वो वायरल है, फिर रहा है। तो नेचुरली जिन लोगों ने गजट देखा उनको पता होगा कि ये ऑर्डिनेंस पास हो चुका है। ये हुकूमत की एक कंपल्शन थी, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आपको जजमेंट पकड़ाई उसमें जो दो चीजें थी, उसमें से कौंसलर एक्सेस वाला मसला तो हल हो गया, वो आपने करवा दी, उसमें इतना इश्यू नहीं था। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का किस्सा है वो उसके लिए कानून क्रिएट करने की जरूरत थी और उसमें खास तौर पे एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर इल्जाम है या जिसको सजा है वो रिव्यू करवाना नहीं चाह रहा और दूसरी हुकूमत को आप मौका दे रहे हैं, तो इसकी कानूनी शक्ल कोई होनी चाहिए थी। ये हमारे कानून में इस तरह का कोई जरिया नहीं है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि एक वेरीफाइएबल उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में बड़ा वाज़ेह, ट्रांसपेरेंट और इस तरह का जुडिशियल रिव्यू हो कि उससे फिर कहीं भी कोई शक व शुबा न रहे कि इस केस को ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल नहीं किया गया। तो ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी। मेरा ख्याल है किसी की भी गवर्नमेंट होती तो उसको ऑर्डिनेंस या कानून बनाना पड़ता। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है जनरल साहब, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हुकूमत की मजबूरी जरूर थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जमातों को पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था, पेश करना चाहिए था? बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है कि हर चीज पे करना चाहिए। देखें, पार्लियामेंट है किस लिए? पार्लियामेंट तो आप एक कलेक्टिव विजडम यूज करते हैं। पार्लियामेंट में तो ये हर चीज जरूर देते हैं। ये एक्चुअली पीटीआई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला यही है, इनकी सबसे बड़ी खराबी और पता ही यही है कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी। ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जब लेजिस्लेशन करते हैं या इस तरह के नेशनल इश्यूज हैं जो एक अकेली जमात के नहीं हैं, उन पर तो पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और ये इनकी प्रॉब्लम रही है कि इन्होंने तो इस तरह से तो फिर मौका फराहम होता है ना फिर ऑपोजिशन को। बिल्कुल, ये अगर एतराज सिर्फ ये है कि हमें कॉन्फिडेंस ने नहीं दिया तो वो बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट में ये चीज आनी चाहिए थी। कोई भी चीज जो नेशनल लेवल की आपकी है, जिसमें सब पार्टीज की अपनी रजामंदी या उनकी स्टेक मौजूद है, ये किसी एक पार्टी का तो इशू था ही नहीं, वो पार्लियामेंट में बिल्कुल लानी चाहिए। और ये नहीं 2 महीने में अगर नहीं लाई गई तो ये इनका, मैं समझता हूँ, गलत काम है। करना चाहिए था इनको, पार्लियामेंट में डिस्कस करते, और हो सकता है कि पार्लियामेंट में डिस्कस करते तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही ना पेश आती। आप ये वैसे ही कानून बन जाता, क्योंकि ये तो हर किसी ने कहना था, आपको तमाम पार्टीज इस बात से सपोर्ट करती कि हाँ जनाब, अगर हमारे कानून में गुंजाइश नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी उनका फैसला है उसको हमने इम्प्लीमेंट तो जरूर करना है, लिहाजा उसके लिए आप कानून बना लें। लेकिन ये चूंकि पार्लियामेंट को बहुत इस्तेमाल नहीं करते और ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है,
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں پارلیمنٹ سے باہر طے کرنی پڑتی ہیں، آرڈیننسز کی شکل میں اب دوسرا جو معاملہ ہے جی جنرل صاحب، جو دوسرا معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے قونسلر رسائی کا، اور جو بھارتی اہلکاروں نے جو شرائط رکھی تھی ان کو بھی مان لیا، ان کو کنسیشنز دے دی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شیشہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اب تیسری مرتبہ پھر ان کو دعوت دی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسیشنز جو ہم نے دی ہیں یہ بھی جائز ہیں؟ یہ غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے کونسلر رسائی دی تھی، ہمیں کونسلر رسائی کے ساتھ ان کو اسی وقت لکھ کے ساتھ بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ کونسلر رسائی دی جا رہی ہے آپ کو تمام ان عالمی قواعد و ضوابط کے تحت جو نیشنل سیکورٹی کے لیے ہر ملک کرتا ہے، اور اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، لہذا وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ بھارت میں آپ کو کسی اس طرح کی ضرورت پڑ جائے اور کل وہ آپ کو کہیں کہ جناب یہ تو ایک بین الاقوامی ایک مانا ہوا یہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ یہ اسی طرح ملاقات ہوتی ہے، شیشہ بھی ہوگا، ریکارڈنگ بھی ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی ہوں گے، یہ چیز اگر آپ اس وقت کہیں تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ یا دنیا میں اگر باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ ہٹا دیں گے تو بھارت نے جا کے باہر جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. آج اگر وہاں پہ ایک آپ کا سیکورٹی گارڈ بھی نہیں ہوگا تو وہ باہر نکل کے کہیں گے کہ ہماری کلبھوشن سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مار کے مجھ سے یہ بیان لکھوایا گیا ہے، پاکستان نے بڑی زیادتی کی ہے، سارا انڈر جورس ہے، زبردستی سے لکھوایا گیا ہے، وہ تو بالکل بیچارہ بے گناہ ہے. یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ جناب یہ بلوچستان میں نہیں پکڑا آپ نے، یہ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایران سے مجھے اٹھا کے لے کے آئے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کیا جواب دیتے رہیں گے آپ؟ یہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایک الجھن میں لے کے جانا اور دوسرے کو موقع دینا کہ وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل صاحب پھر کس طرح، جیسے آپ نے کچھ تو وضع کیا ہے، طریقہ کار پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر بھارت کو بھی تو موقع ملتا ہے نا، اور دوسری جانب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں بھی ظاہر ہے یہ معاملات ان کو بھی ہم نے دکھانا ہے کہ ہم نے پورا طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کیا ہے. اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی بات نہیں کرنی، کوئی سازش نہیں کرنی، تو پھر ان کو مسئلہ کیا ہے بات کریں اس سے ڈائریکٹ. آپ اگر اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ تو اسی وقت پبلک میں آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ بھارت جا کے باہر کچھ اور بات کر رہا ہے. اگر بھارت وہی بات کرتا ہے جو ریکارڈنگ میں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ریکارڈنگ پبلک میں سنائیں گے؟ وہ تو صرف انہی کے منہ کے لیے. اور اسی طرح وہ جو شیشہ رکھا ہوتا ہے اس کی ضرورت یہ اس لیے پڑتی ہے کہ اس کو کوئی چیز نہ دے دیں ایسی، وہ کھا لے تو مر جائے گا وہاں پہ اور پھر آپ کے نام لگ جائے گا. اگر اس کو کوئی ایسی چیز وہاں پہ پکڑا دے، ایک تو یہ ایک رکاوٹ درمیان میں رکھنی بہت ضروری ہے تاکہ ان کے دونوں کے درمیان کسی چیز کا چینج نہ ہو. اگر وہی کوئی چیز اس کاغذ کو پکڑا دیتا ہے جو بعد میں پڑھ کے تو اس کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ یا یہ اس کو کوئی چیز دے جاتے ہیں کہ یہ تم بعد میں اس کو استعمال کر لینا، یا اس کو کوئی زہر دے جاتے ہیں جس سے وہ مارا جاتا ہے. یہ تو رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں آپ لیتے ہیں ایسے رسک؟ اس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اوپر بہت بڑی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں جنرل صاحب. میں چاہتی ہوں سعید غنی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں. سعید غنی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ گزیٹ میں تو چھپا تھا اور یہ جو سرکولیٹ کر رہی ہیں کاپیز یہ تو گزیٹڈ ہی ہیں، تو اگر خفیہ رکھا گیا جو جان بوجھ کر شاید نہ ہو، پھر اتنا اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ یہ جان بوجھ کے خفیہ نہیں رکھا گیا ہوگا. دیکھیں، جب بھی کوئی آرڈیننس آتا ہے تو اس آرڈیننس کو آپ نے اسمبلی کے سامنے یا پھر سینٹ کے سامنے لے کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو مئی کے بعد اجلاس بھی ہوئے ہیں اور یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر انگلیاں اٹھتی ہیں تو اس وجہ سے اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے اس کو بڑے ہی مشکوک انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. اور اگر یہ بات بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک ہے، اگر اسمبلی میں لے آتے اور کنسلٹ کر لیتے، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے لیتے تو شاید کوئی اچھا بہتر راستہ نکل آتا، ان کی بھی کوئی رائے آ جاتی اور اتفاق رائے سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی. لیکن اس حکومت کی سب سے بڑی نالائکی بھی یہی ہے، بہت ساری نالائکیوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی نالائکی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لے سکتے، وہ اپوزیشن سے بات کرنے جیسے ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اتنی خاموشی سے حرکت کی جس سے یقیناً جو شکوک و شبہات اپوزیشن اٹھا رہی ہے ان کے اندر بالکل وزن ہے. اگر آپ کی نیت صاف تھی تو اس کو اتنا خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، پارلیمنٹ سے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کو جو آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے لے کرنا ہوتا ہے اس کو لے بھی آپ نے نہیں کیا. تو یہ تو جب بات اپوزیشن کی طرف سے سامنے آئی کہ کوئی آرڈیننس اس قسم کا جاری ہوا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی توضیحات پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ کیا وجہ تھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا کہا تھا اس لیے میں کرنا پڑا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ نیک نیتی سے نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے وجوہات اس کی کوئی بھی ہوں, لیکن وہ بالکل کلین ہو کر نہیں آئے سامنے. آپ کا کہنا ہے نیک نیتی نہیں تھی. ملکہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. ملکہ بخاری صاحبہ, مجبوری تھی, بالکل سمجھ میں آتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے, لیکن پھر جب اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا پھر سوالات تو اٹھتے ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں. جی امبر تھینک یو ویری مچ. دیکھیے امبر, پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے تھے کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز بالخصوصاً بلاول بھٹو زرداری, ان کے اندر سیاسی اممیچورٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ایک وبا کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر, پاکستان کی سالمیت کے اوپر, پاکستان کی ساورنٹی کے اوپر بھی یہ اس قسم کا غیر ذمہ دار رویہ اپنائیں گے. ہم یہ نہیں جانتے تھے, لیکن آج آیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے لمبردار کہتے ہیں لیکن آئین سے واقف نہیں ہیں. آئین کے آرٹیکل 89 کے انڈر ہی ہم نے یہ آرڈیننس جو ہے اس کو ایشو کیا. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ گزٹ کے اندر پبلش ہوتی یہ چیز, یہ ایک قانون ہے اور ہم واقف ہیں آئین سے, ہم پارلیمان کے سامنے اس کو لے بھی کریں گے, لیکن اس کی اشد مگر سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا جب سیشنز بھی چل رہے تھے. جی دیکھیں, نہیں اس وقت سیشن نہیں ہو رہا تھا, ورنہ ہم یہ آرڈیننس ایشو نہیں کر سکتے تھے, پہلی بات تو یہ. اور پھر کرونا کے ایشوز آپ کے سامنے تھے, کس قسم کی چیلنجز ہمیں درپیش تھے اور اس کی بھی اشد ضرورت تھی, تو ہم نے وہی کیا جو عالمی انصاف کا جو کورٹ ہے, جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی, ہم نے اس سے کمپلائی کیا. اور کسی بھی ذمہ دار حکومت کو ایسے ڈائریکشن سے کمپلائی کرنا چاہیے. اس کے اندر نہ تو کوئی میلافائڈس ہے, نہ تو کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے, ہم صرف ان کی ڈائریکشن سے کمپلائی کر رہے ہیں منوان. اور اس کے اندر آپ اس کی لینگویج اگر دیکھ لیں, اگر ایک دفعہ بلاول بھٹو زرداری یا سعید غنی صاحب یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی قانون دان اس آرڈیننس کو دیکھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ منوان اسی ڈائریکشن جو ہے اس کو تحریر کیا گیا ہے اس آرڈیننس کے اندر. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے ہدایات پہ یہ لکھا گیا, لیکن اس پہ قومی سلامتی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جیسے ملکہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو شاید سمجھ نہیں ہے, لیکن ماضی میں بھی تو اسی قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. قومی سلامتی کے ایشوز پر کیا کہا جاتا رہا ہے, سنیے. ملکہ صاحبہ, علی محمد نے بھی قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ماضی میں تو ہوتی رہی ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری کریں تو وہ وہی اپوزیشن میں جب تحریک انصاف تھی, عمران خان صاحب تھے, تب وہی باتیں کرتے تھے, تو وہی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں امبر, تفریق ہے. جو باتیں آپ نے مجھے سنائیں ہم ان کے اوپر ابھی بھی قائم ہیں. ہم کیا نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جن کے اپنے بزنس انٹرسٹ تھے انڈیا کے اندر, جنہوں نے انڈیا کے وزیر مبینہ طور پر انڈیا کے وزیر اعظم کو الزام ہے, جی سابق وزیر اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر بلایا, ان کو ساڑی پیش کی. دیکھیں اس قسم کے روابط آپ کے انڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ذاتی طور کے اوپر نہیں ہو سکتے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے کوئی بابی جندل ہیں جو پاکستان کی آرمی کے اوپر بہت سارے متنازع بیانات دیتے ہیں, پاکستان کی آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان سے کس نے میٹنگ کی تھی پاکستان کے اندر, ان کو کون لے کے گیا تھا پاکستان کے ایک علاقے کے اندر؟ تو ہم نے صرف تشویش ظاہر کی اور کہا کہ آپ کیا پاکستان تشویش سے زیادہ ہے, یہ تو غداری کا الزام ہے, اپنا طرز بیانیہ ہے, لیکن آپ سیکیورٹی رسک بہت بڑی بات ہے. اور بالکل اگر آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں گے جو ہماری آرمی کے خلاف بیانات دیتے ہیں, تو آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں. اگر آپ اس ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جو آپ کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے, تو آپ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے. اور ہم نے کلیئرٹی سے کہہ دیا. کلبھوشن جادو کا جب معاملہ جب سامنے آیا تھا, تو عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا. دیکھیے ہم ایک اور بات کی بھی نشاندہی کر رہے تھے, برقع دت یا کسی کتاب کے اندر لکھا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے انڈین لیڈرشپ سے الگ ملاقات کی اور کہا کہ میری آرمی جو ہے وہ مجھے ملنے نہیں دیتی. اس کے علاوہ جب تک جی یہ بہت سارے سامنے نہ ہو تو پھر, لیکن بہت سارے ایسے بیانات ہیں, بہت ساری ایسی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اوپر تشویش ہے, جس کے اوپر ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے, اور ہم نے وہی بات کی ہے. اس کے علاوہ اس میں بھی تو اگر چلیں میں کیونکہ لیتی ہوں بریک, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. 2008 کے معاہدے والی کمپلیٹ کر دیں کیونکہ اسی کی بات کے بعد مزید بات کریں گے. Stay with us. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سعید غنی صاحب, ملکہ بخاری صاحبہ نے تو پیش کیا کہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت تحریک انصاف میاں نواز شریف اور پاکستان حسین نواز پر الزامات لگاتی تھی, لیکن ان کا ایک اور یہ بات کہنی تھی کہ یہ امیچور سیاست کا مظاہرہ ہے کہ قومی سلامتی کے مسائل پر سیاست کھیلی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری ایسا کریں, آپ کیا کہیں گے؟
ویسے یہ فیصلہ تو لوگوں کو کرنے دیں، آپ کے دیکھنے والوں کو کرنے دیں کہ میچور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اس پہ میں مزید بحث نہیں کروں گا، لوگ ہی فیصلہ کریں کہ کون میچور ہے. اور دوسری بڑی مذاق خیز بات یہ ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ جناب جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ہم نے سارا کام کیا ہے. دیکھیں آئین کے آرٹیکل 89 میں ہی نیشنل اسمبلی کو بھی اور سینٹ کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی میجورٹی سے کسی بھی آرڈیننس کو ڈس اپروو کر سکتے ہیں. آپ نے اس آرڈیننس کو خفیہ رکھ کے اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا استحقاق مجروح کیا ہے، ان کے ممبرز کا وہ حق ان سے چھین لیا. اگر وہ چاہتے، ان کا اختیار ہے، ان کا حق ہے کہ کسی بھی آرڈیننس کو ڈس اپروو کرنے کی ریزولوشن کو موو کریں، آپ نے وہ نہیں ہونے دی ہے. یہ اگر ملک کے اتنے ہی مفاد میں تھی تو آپ کو اپوزیشن پارٹیز کو بتانا چاہیے. آپ پارلیمنٹ کے سامنے آتے، صاف ستھرے لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے اور ان سے بات کرتے جناب یہ پرابلم ہے، یہ مجبوری، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کام ہم نے کرنا ہے. جس کام کو آپ چھپا کے کرنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے حق کو مجروح کر کے کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے حق پر ڈاکہ ڈال کے کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ جو بھی کر لیں وہ ملک کے مفاد میں کام نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اب الزامات سعید غنی صاحب اگر کورونا کی وجہ سے دیگر مجبوریوں کی وجہ سے جلد بازی میں یہ کرنی پڑی تھی کیونکہ ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی، تو کوئی اور طریقہ کار تھا، ہو سکتا تھا. نہیں میری اور سن لیں، میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آرڈیننس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہوتا ہے صدر پاکستان کو، لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آرڈیننس جب آپ جاری کریں گے تو جو بھی اجلاس ہو، اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو، اس کے سامنے آپ نے اس کو رکھنا ہے. اگر اجلاس ہوتا ہے اور اس کو نہیں رکھا جاتا، اور یہ سینسیٹیو چیز ہے، پاکستان کی قوم انڈیا کے ایشوز پر سینسیٹیو ہے. پاکستانی قوم اگر بھارتی جاسوس یا پکڑا گیا ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کے متعلق سینسیٹیو ہے. اگر آپ اس کو کسی بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے دینا چاہتے ہیں، تو زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو اعتماد میں لیں. آپ نے چھپایا ہے، باقی الزامات دوسروں بھلے لگائے، لیکن یہاں پر عمران خان پاکستان کے وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے مودی کے جیتنے کے لیے دعائیں کی تھی کہ اگر مودی جیت جائے گا تو پاکستان کے لیے شاید آسانی ہو جائے گی اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا لیں گے. تو مودی نے آنے کے بعد جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، تو عمران خان کو پہلے تو اس پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے مودی کے لیے الیکشن کمپین چلائی تھی کہ اللہ کرے وہ جیت جائے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرا لے. ٹھیک ہے، کوئکلی میں چاہتی ہوں ملیکہ صاحبہ جواب دیں، پھر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس آرڈیننس کو پارلیمان کے اندر جلد ہی لے کر رہے ہیں اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کو ہماری یہ موقع ملے گا کہ اس کا مطالعہ کریں. ان کی کوئی بھی تجاویز ہیں ضرور ایوان کے اندر پیش کریں، ہم اس سے واقف ہیں. لیکن یہ بھی اپنے دور حکومت میں ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر آرڈیننسز پاس کر چکے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں غیر آئینی نہیں ہیں اور خود ہی بتا چکے ہیں. تو ضرور ہم وہ آئینی استحقاق استعمال کر کے لے کریں گے. دوسری بات یہ کہ 2008 کے اندر ایک معاہدہ تھا کونسلر ایکسس کے اوپر، جس کی بنا پہ یہ سارا آئی سی جے کا مسئلہ سٹارٹ ہوا. اس کی رجسٹریشن ایک پولیٹیکل پارٹی کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے سامنے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کو یہ موقع ملا کہ ایک جاسوس کے کونسلر ایکسس کے لیے بھی وہ آئی سی جے کو رجوع کر سکیں. تو یہ کس کی کوتاہی تھی؟ عوام کس کو ذمہ دار ٹھہرائے؟ کون اس کا جواب دے؟ یہ سوالات بھی سامنے آتے ہیں. کیا وہ پولیٹیکل پارٹی سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ کیا وہ نااہل نہیں ہے؟ تو سارے یہ سوالات جو ہیں یہ بھی سامنے آتے ہیں نا. اور شیریں مزاری صاحبہ ایوان کے اندر بتا چکی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ اگر یہ معاہدہ رجسٹر ہو جاتا کونسلر ایکسس والا تو آج ہمیں کلبھوشن یادو کو کونسلر ایکسس نہیں دینا پڑتا، اور یہ کیس، یہ پٹیشن بھی سسٹینیبل نہ ہوتی. کیونکہ جب ہم نے یہ پلی ریز کی تو انہوں نے کہا کون سا معاہدہ، آپ نے تو رجسٹریشن ہی نہیں کرائی اس 2008 کی کونسلر ایکسس والے معاہدے کی. تو امبر یہ بھی ایک نااہلی کی اور انفارچونیٹلی نالائکی کی علامت ہے کہ آپ اپنے ملک کی کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے عالمی اداروں کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ جو ذمہ داری کس کی ہے ظاہر عوام اسی کا فیصلہ کرے گی. وزیر خارجہ کون تھے 2008 میں؟ پوچھ لینا وزیر خارجہ کون تھے 2008؟ شاہ محمود قریشی. جی شاہ محمود قریشی صاحب تھے. آج بھی پوچھ لیجیے کیوں نہیں کیا انہوں نے. جی ان سے کس کی حکومت کس کی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آج وہ بھی ہیں وزیر خارجہ تو آج بھی وہی ہے. بالکل ہے. تو آپ کی کیا حکمت عملی تھی؟ آپ کی کیا حکمت عملی تھی؟ امجد شعیب صاحب کوئکلی میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو سم اپ کر دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، کیونکہ ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا ہے. جی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا.
اب یہ پارلیمنٹ میں لے کے بھی جائیں تو اس کا فائدہ نہیں. یہ 60 دن کی مدت اس کو دی تھی ہم نے, جو 19 تاریخ کو ختم ہو جائے گی اگر اس نے ریویو پٹیشن کرنی ہے انہوں نے, تو 19 تاریخ کے بعد فوری طور پہ تو اس آرڈیننس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو لہٰذا اب اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے بھی جائیں تو جو ایونٹ تھا وہ تو ہو چکا. رہی بات یہ کہ اب اس کو بار بار ایکسیس دینا, وہ میرا خیال ہے ان کو ریویو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور جو بھی ایکسیس دیں وہ پورے قواعد و ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اچھا قدم نہیں ہوگا اگر آپ وہاں سے ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہٹا دیں, درمیان میں سے وہ جو گلاس آپ ختم کر دیں. اس میں رسک موجود ہے, آپ کے لیے مسائل نکل سکتے ہیں, اور ہندوستان بالکل آپ واضح ٹھیک کام کرتے ہیں اس کے اوپر وہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں اور فورن آفس سے کوئی نکال دیتے ہیں ایسا. تو یہ آپ اپنے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلا وجہ؟ یہ آپ انٹرنیشنلی آپ کو پھر بار بار کنسیشن دینے سے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. جی بالکل. اب میں اس پہ آپ کو روکتی ہوں کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, کہ اور بہت اہم معاملہ تھا. بہت افواہیں چل رہی تھیں کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کی متبادل تلاش کیا جا رہا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے ان سے 1-on-1 ملاقات کی اور اعتماد کا اظہار بھی کیا. تو وزیر اعظم عمران خان تو سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی ان کو کپتانی کرنی چاہیے پنجاب کی. آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب اب یہ افواہیں ٹل گئی؟ یہ آپ نے کس سے سوال کیے؟ جنرل صاحب آپ سے. اچھا جی, دیکھیں میں پہلے ہی میرا تو یہ خیال تھا, سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جس طرح یہ افواہ اٹھتی ہے, -1 کا قصہ نکلا, یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے, 8-10 دن اس کا شغل رہتا ہے, آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں, پھر فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. عثمان بزدار بھی یہاں پہ ہیں, رہنے کو آئے ہیں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آن دا جاب ٹریننگ ہوئی ہے, ابھی ان کی پرفارمنس بھی بہتر لگتا ہے کہ بہتر ہو رہی ہے, بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں, دورے کر رہے ہیں, مختلف چیزیں جو وہ کر رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب والا ایشو نے ریزالو کیا, یونیورسٹیاں کھلوانے کی بات کر رہے ہیں, ہاسپٹل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8-9 کھولنے کا میں نے انتظام کیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ اب وہ کافی اس معاملے میں متحرک نظر آ رہے ہیں, وہ سنبھل گئے ہیں. تو پھر یہ افواہیں کہاں سے آتی ہیں جنرل صاحب؟ یہ افواہیں کہاں سے آتی, کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ افواہیں میڈیا کی طرف سے چلتی ہیں, اور بعض اوقات کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہے جو سمجھ رہا ہے کہ اس کے نکلنے سے شاید میرا کام بن جائے, وہ اس طرح کی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عثمان بزدار سے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پاور سینٹرز ہیں پنجاب میں, پنجاب کی اسمبلی میں, وہ لوگ مطمئن نظر آتے ہیں. چودھری سرور ہیں, ان کا اپنا ایک پاور سینٹر ہے, ہی از ہیپی. چودھری پرویز الہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان پہ کانفیڈنس ہے, ورنہ وہ آپ بدل دیں تو آپ کے یہ پاور سینٹر جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے, وہاں پہ فساد کھڑا ہو جائے, لیگ پولنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ جب ایک آدمی کی ایکسیپٹیبلٹی وہاں پبلکلی بنی گئی ہے پولیٹیکل سرکلز میں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویسے بھی چھیڑ چھاڑ کرنا یا ہٹانا کوئی عقل مندی نہیں تھی. اور جب وہ آج آپ کو متحرک بھی نظر آتے ہیں, کام بھی کچھ بہتر کرتے نظر آتے ہیں, تو لیٹ اس ہوپ کہ وہ امپروو کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی انٹرسٹڈ پارٹی جس نے یہ کوشش چھوڑا ہے, اس کو بہت اہمیت نہیں دینی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں ملکہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں. ملکہ صاحبہ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار 2 سال ہونے کو ہیں, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاؤں جم گئے ہیں, کچھ بہتر کارکردگی ان کو نظر آ رہی ہے, تو پھر یہ افواہیں پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میڈیا کی طرف سے تو صرف نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ہر طرف آواز اٹھنے لگ جاتی ہے, تجزیہ کار ہوتے ہیں, تحریک انصاف کے اندر کچھ باتیں بھی چلنے لگ جاتی ہیں, ظاہر اپوزیشن پہ اس کو موقع بھی ملتا ہے. جی دیکھیں ہم تو بارہا باور کر چکے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو بھی, عوام کو بھی, کہ عثمان بزدار صاحب ہماری ویژن کی اور ہمارے منشور کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. وہ 5 سال رہیں گے. بالکل وہی ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اور ہمیں ایسا ہی وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیے تھا جو پسماندہ علاقے سے ہو, جس کا آمرانہ رویہ نہ ہو, جو سارا پاور اپنے پاس نہ رکھتے ہوں, ایک ٹیم پلیئر ہوں, انکساری ہو, عاجزی ہو, اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, اور ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں. اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے, ان کا مطالعہ کیا, ان کی پرفارمنس کا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق پنجاب کو بہترین طریقے سے لیڈ کریں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک یہ سیاسی باز گشت کی بات, دیکھیں یہ تو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یہ ان کا بیانیہ ہے, وہ بارہا, مگر اس میں دیکھیں اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ ماہ پہلے سوال اٹھائے تھے ان کی کارکردگی حوالے سے, تو صرف یہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, جنرلی تو انہی کی طرف سے بیانیہ آتا ہے, بیکاز ان کا نشان عثمان بزدار نہیں ہوتے, ان کا نشانہ وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہیں, اور ان کی چوائس کے اوپر
ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، ان کی ڈیسیجن کے اوپر یہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان اٹھانا چاہتے ہیں، اور بارہا یہ فیل بھی ہوتے ہیں، بیکاز عثمان بزدار صاحب بہترین پرفارمنس کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور اس کی کچھ نکات ہم آپ کو اس شو کے اندر گنوا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی، کوئی اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتا. اگر آپ کے پاس اتنے ترجمان ہیں پنجاب میں، ہم تو بارہا کرتے ہیں، لیکن اس کو شوکیس نہیں کیا. جیسے آج اتنا بڑا پنجاب کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی پارک جو ہے، اس کو وزیر اعظم عثمان بزدار صاحب نے اس کی اوپننگ کی، جہاں $2 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کریں کہ ایک پنجاب کے اندر ایک نئی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام، ہم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے ریکارڈ اینٹی کرپشن ریکوریز کی 4 ارب روپے کی، 4000 کنال زمین جو غیر قانونی طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں قبضے میں تھی، پاکستان کی عوام کی، حکومت پاکستان کی، حکومت پنجاب کی، وہ چھڑوا لی. تو یہ سب ان کی اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ ای ٹرانسفر کا پروگرام، مطلب میرے پاس ایک لانگ لسٹ ہے، ایک لمبی فہرست ہے. میں چاہتی ہوں سعید غنی صاحب سے پھر اسی پر سوال کروں. سعید غنی صاحب، عثمان بزدار پر اپوزیشن کا بیانیہ ہے تاکہ وہ عمران خان کو ٹارگٹ بنائیں، ہدف ان کو بنائیں. حالانکہ اتنی کارکردگیاں ہیں جو ابھی بتا رہی ہیں ملیکہ صاحبہ بھی کہ انہوں نے کافی کچھ اچیو کیا ہے ان 2 سالوں میں، پاؤں بھی جم گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملکہ بخاری صاحبہ تو بڑی سمجھدار خاتون ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی میں بندہ جاتا ہے تو سمجھداری شاید ایک طرف رہ جاتی ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح بات کری جس طرح پی ٹی آئی کا نیریٹو بلڈ کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ بھی میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ کہ بزدار صاحب کتنے قابل اور لائق ہیں اور کتنا انہوں نے کام کیا. پنجاب کے لوگ خود فیصلہ کریں. پی ٹی آئی کا یہ اختیار اور حق ہے کہ جس کو چاہے چیف منسٹر بنائے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ کہوں کہ جی فلاں کو بنائے فلاں کو نہ بنائے. میری ذاتی طور پر تو خواہش ہے کہ 5 سال تک محمود خان بھی چیف منسٹر رہیں اور 5 سال تک جو ہے وہ عثمان بزدار بھی چیف منسٹر رہیں، تاکہ پوری طرح لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی قابلیت اور اہلیت ان کے اندر ہے. لیکن دیکھیں 2 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کسی کو بھی شخص کو جانچنے کے لیے کہ وہ کیا ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور اس صوبے کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتنا غیر فعال چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کو دیا گیا ہے. 2 سال میں مجھے ایک مرتبہ بتائیے کہ انہوں نے کوئی زبردست قسم کی 2-3 گھنٹے کی میڈیا انٹریکشن کی ہو اور کھل کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہوں، لوگوں نے ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے ہوں، لوگوں نے پنجاب کی ترقی پر سوال اٹھائے ہوں، لوگوں نے پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائے ہوں، اور بزدار صاحب دبنگ طریقے سے ساری چیزوں کا جواب دیں. ایک موقع پر بھی نہیں دیا. ابھی لے دے کے کسی شاید ٹی وی چینل پر ایک فکسڈ انٹرویو بھی ہونے لگا تھا جس میں بقول ان صاحب کے سوالات بھی پوچھے گئے کہ کیا کیا پوچھیں گے، تو ہم نے سوالات بھی بھجوا دیے کہ جناب یہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد بھی انٹرویو سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے صاحب جو ہے وہ فرار ہو گئے، انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. تو یہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو جاتی ہے کہ پنجاب شاید ایک فعال رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں وقت دینے کا. رانا صاحب، غنی صاحب کا تو یہی موقف ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ معیار یہ ہے کہ ان کو سمجھیں گے قابل جزن، وہ ایک میڈیا انٹریکشن بھی کر پائیں گے 2-3 گھنٹے کا. لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم نواز بھی آج احسن اقبال صاحب نے بھی کہا تھا کہ پنجاب بچاؤ تحریک بھی چلانے لگے ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے عثمان بزدار صاحب کا پر، تو ایسا ہی لگتا ہے. تو آپ کے کچھ 5-6 لوگوں نے بھی کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کو چلنا چاہیے، اعتبار کا اظہار بھی کیا ہے. تو پھر یہ پنجاب بچاؤ تحریک کہاں جا سکتی ہے جب آپ کے کچھ لوگ وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان بھی ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے سعید غنی صاحب کی بات سنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب نے بھی اور احسن اقبال صاحب نے بھی جو ہے وہ بات جو کی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. جب پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورا پاکستان اس زیادتی کو بھگت رہا ہے، اور جس طرح کی مشکلات درپیش ہیں. اب یہ پی آئی اے کا بھٹا جو ہے یہ عثمان بزدار نے تو نہیں بٹھایا، یا یہ بحران جو ہے یہ صرف ایک تقریر کر کے انہوں نے صرف تقریر میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ جی یہ جو جعلی لائسنس ہیں یہ شاید لوگ اس وقت بھرتی ہوئے جب پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. یعنی نفرت میں، انتقام میں اور اپوزیشن کے خلاف بات کرنے میں تو وہ جہاں تک جاتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کوئی کہے کہ جی اپوزیشن کا جو ہے وہ نام بدنام ہوگا، تو وہ تو یعنی
मुल्क को भी बर्बाद करने पे ऊपर जो है वो तुल जाते हैं। सिर्फ उनकी एक ही पॉलिसी है, एक ही उनकी सोच है और उसके मुताबिक जो है वो पिछले 2 साल से वो लगे हुए हैं और उनको इसके अलावा कोई काम जो है वो आता ही नहीं है। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब के जो है वो यानी उनके सोच के मुताबिक या वो जो चाहते हैं वो पूरी तरह से वो फिट आदमी है, क्योंकि ना उसकी अपनी कोई समझ है, ना उसकी कोई अपनी फ़िक्र है, ना वो किसी मामले में जो है वो अपनी को सोच रखता है। जो बनी गाला से उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको वो पूरा करता है। यही इमरान खान साहब चाहते हैं, तो इसलिए वो क्यों बदलेंगे उस्मान बुज़दार साहब को। जो आदमी जो है वो उनकी हर जो है वो इंस्ट्रक्शन को या उनकी हर जो है वो डायरेक्शन को बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर कोई मशवरा दिए, बग़ैर कोई जो है वो उसमें कोई बात की जो है वो बजा लाता है। तो ये पंजाब, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब देखिए, क्योंकि इस वक्त जाहिर है जो मुल्क और कौम जो है वो इस वक्त जो वज़ीर आज़म है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब है, उनका विजन है, तो उनकी विजन के मुताबिक ही चलेंगे ना, अपना अलग वो तो नहीं कुछ करेंगे काम। हाँ, तो फिर इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब को अलहदा से कोई जो है वो उनको किसी बात का जो है वो मुर्ज़ इल्ज़ाम जो है वो ठहराना चाहिए। जो उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती हैं, ये आपने जो आटे का बहरान था उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पढ़ लें आप। जो चीनी में वो सब्सिडी का और चीनी बहरान का जो सिलसिला वो पढ़ लें आप कि, और जो बयान दे के आए हैं उस्मान बुज़दार साहब वहाँ कमीशन के सामने, उसके मतलब भी आपको मालूम हो गया होगा। तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब जो है वो तो वही करते हैं जो उन्हें वहाँ से कहा जाता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब के विजन के और उनकी सोच के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको इमरान खान साहब ने ना हटाना है ना वो और अब तो यही सवाल पैदा हो रहा है कि ठीक है, लेकिन मैं अब एक और मामला है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की थी। फ़खर इमाम जो वज़ीर फूड सिक्योरिटी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था? जी, राना सनाउल्लाह साहब, आपने तो ये कहा, यहाँ तक कहा था कि ये ऐसा बहरान है जो पैदा होने जा रहा है जिसकी वजह से एनार्की फैल सकती है, अफरा तफरी मच सकती है। किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो लोअर क्लास है या जो लोअरेस्ट क्लास है, उसका जो है वो एक ही जो है वो उसका यानी खाना है और कम अज़ कम जो है आटा जो है वो उसकी ऐसी ज़रूरत है कि इसके अलावा तो उसका जो है वो गुजारा बिल्कुल जो है वो नहीं हो सकता। अब अगर आटे की शॉर्टेज होगी, अब ये महंगाई है, ये महंगाई से आगे जो है वो शॉर्टेज होने जा रही है। जब आटा जो है वो नापैद होगा, आटा शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं नहीं समझता कि वो अनारकी और अफरा तफरी पैदा होने के हालात में जो है वो कमी रह जाएगी। अब मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि जी अजीब बात है, वो भाई अजीब बात कौन सी है? मामला ये है कि गवर्नेंस जो है वो अब इस मुल्क में बिल्कुल नापैद है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सवाए नैब के कोई अदारा काम नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताएं कि ये अब गंदम को ये ढूंढ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नैब ये आखिरी इदारा है जो सही तरह से काम कर रहा है। उसकी वजह तवज्जो भी उसी के ऊपर है। खान साहब जो हैं और वो दिन रात जो है उसी के ऊपर उनकी तवज्जो है। आप मुझे ये बताएं कि ये गंदम की बात कर रहे हैं, ये पेट्रोल का बहरान जो है ये भी कल की बात है, उससे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, हर ज़ई शऊर आदमी को समझ आ जानी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल की कीमत कम हुई, पेट्रोल शॉर्टेज हो गई, लोग मारे फिर रहे थे, पेट्रोल मिल नहीं था। एक ही रात में 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अगले दिन सुबह पूरे मुल्क में जितना पेट्रोल कोई लेना चाहे जो है वो नहरें बह रही थी, किसी को कोई कमी नहीं थी। आप मुझे बताएं वो कहाँ चला गया था और कहाँ से फिर आ गया। और इसी तरह से ये जो गंदम है, आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले गंदम रखने के लिए जगह नहीं थी। हमारे पास गंदम रखने के लिए जगह नहीं थी और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते थे। कीमत कम होने की वजह से बैरून मुल्क या पूरी दुनिया में, तो हमें वो सब्सिडी का झगड़ा था कि जी सब्सिडी थोड़ी दे रहे हैं, ज़्यादा दें, यानी ये हालत थी। और अब हाल ये है कि गंदम जो है वो शॉर्टेज हो गई है पिछले 15-20 सालों में। और इस पे वजीर भी कह रहे हैं कि उनको खुद अजूबा है, वो खुद भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब, आपको मैं यहाँ रोकती हूँ। मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक, मुझे छोटी सी ब्रेक का जवाब भी लेंगे मलिका साहिबा से और सईद गनी साहब से भी इस पर उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सईद गनी साहब, कुछ रोज़ कबल मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी गंदम के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका ये कहना था कि एक मसनूई बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत सिंध की प्रोक्योरमेंट के हवाले से कुछ तफसीलात दी थी, लेकिन हमने देखा कि फिर भी कीमतों में इजाफा होता रहा। दूसरी जानिब शहजाद अकबर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था, मैं बताया था कि वज़ीर आज़म खुद मॉनिटर कर रहे हैं प्राइसेस को, तो आपको क्रेडिट तो देना चाहिए कि कोशिश की जा रही है, प्राइसेस की मॉनिटरिंग करें, वज़ीर आज़म खुद उसको देख रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म ने माशाल्लाह जिन जिन चीज़ों की मॉनिटरिंग की है उसमें लोगों का बेड़ा गर्क किया उन्होंने, चाहे वो दवाई की कीमतें हों, चाहे वो दवाई की कुछ आइटम्स भारत से इंपोर्ट करने की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की प्राइसेस हो, चाहे गैस की कीमतें हों, चाहे चीनी का मसला हो, चाहे गंदम का मसला हो। तो वज़ीर आज़म ने जहाँ खुद निगरानी करनी है बस उनको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, पंजाब सूबे में कोई पूरे मुल्क की 75% के करीब जो है गंदम पैदा होती है। इतने बड़े सूबे में जहाँ पर गंदम पैदा होती है और वो सूबा दीगर सूबों को गंदम जो है वो फराहम भी करता रहा है, और ये बात अच्छी बात है कि वहाँ से जाती है गंदम, लेकिन अभी अभी गंदम की फसल उतरी है और पंजाब में गंदम का बहरान पैदा हुआ। और ये बात मुर्तज़ा ने भी कही, मैं भी उससे पहले कह रहा था कि पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। देखिए, सिंध हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट जितनी करनी थी हमने कोई 98% की, पंजाब ने 90% कर ली, केपीके ने सिर्फ 5% की है, प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर सके जो उनका टारगेट था। लेकिन कीमतों में इजाफा सिंध में भी तो हो रहा है सईद गनी साहब। नहीं, वो तो होगा ना। देखें, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, हम ये बात पहले कर रहे थे जब हमारे यहाँ नहीं असर पड़ा था कि अगर पंजाब में गंदम का बहरान पैदा होगा और वहां पे कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ना पड़े, लेकिन मिसमैनेजमेंट वहां से हुई है, वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी जो गलती की है, अल्लाह करे जो बाहर से जो मंगा रहे हैं वो पता नहीं उसमें क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं वो फौरी तौर पर रिलीज करने के लिए नहीं होती हैं, वो तो जब गंदम मार्केट से खत्म होती है तो सुबह रिलीज करते हैं। पंजाब की हुकूमत ने जो प्रोक्योर किया उन्होंने अभी से रिलीज करना शुरू कर दी, और हमें भी ये कहा जा रहा है कि हम रिलीज करें। अगर हम आज रिलीज कर दें तो आगे 3, 4, 5 महीने के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो हमारे और आपके तस्वुर से बाहर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि देखिए, वजीर खुराक जिनकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को इंश्योर करें कि पाकिस्तान में किसी भी खुराक की कमी ना हो, कोई भी ऐसा आइटम जो इस्तेमाल करते हैं लोग खाने पीने के लिए उसकी कमी ना हो, वो साफ फरमाते हैं। हालांकि बड़े बाइज्जत आदमी, अच्छे आदमी हैं, वो कहते हैं कि जी अजूबा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। भाई, आपको नहीं पता तो उस बेचारे को लाइन में खड़े आदमी को पता होगा। देखें, उस आदमी को पता होगा जो लाइन में खड़ा होकर बेचारा गंदम महंगी दे रहा है। मतलब अजीब सी बात है, जो फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर है उनको नहीं पता, इनका जो हवाबाजी का वजीर है उसको ये नहीं पता कि जो हमारे पायलट्स के लाइसेंस हैं वो जाली हैं, मशकूक हैं, क्या है, क्योंकि जो सिविल एविएशन के डीजी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, वही आदमी सेक्रेटरी है, उन्हीं से ब्रीफिंग वजीर को जाती है। अब मुझे नहीं पता वजीर साहब को किसने ब्रीफ किया था। तो जिस मुल्क में ये हालत हो कि पेट्रोलियम के वजीर को पेट्रोल का नहीं पता, खुराक के वजीर को खुराक का नहीं पता, हवाबाजी के वजीर को हवाबाजी का नहीं पता, तो मतलब उनसे अब क्या तवक्को करती है। वजीर आजम साहब ने अपने कहा खुद देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, अल्लाह ही रहम करेगा वजीर साहब ने मॉनिटर किया तो फिर ठीक है। मैं आपको रोकती हूँ मलिका साहिबा जवाब, क्योंकि देखिए इफ्तिताह करना, पार्क्स वगैरह, जो असल मसला है, जैसे राना सनाला साहब ने कहा था और दुरुस्त फरमाया था, आपको भी मालूम है कि जो सबसे एक बुनियादी जो मामला होता है वो खुराक का होता है, गंदम की फराहमी और दुरुस्त कीमतों पे फराहमी होती है। तो अगर वक्त पे बर वक्त प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, जिसका मालूम है, अगर इम्पोर्ट नहीं किया जा सका, जैसे हमें मालूम है कि बार बार फ़खर इमाम साहब भी एतराफ़ करते हैं कि हमने तो कहा था कि वाफिर मिकदार में इम्पोर्ट होना चाहिए, नहीं हो सका, फिर गायब हो गया हुकूमती गोदामों से। तो फिर ये जो गोदामों से मार्केट की बात है, लेकिन देखिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम मसला है। फिर इस पे सवाल उठेंगे जब आपकी ऑलरेडी आटे की जो इससे पिछला बहरान था उस पर रिपोर्ट आ चुकी है, निशानदेही की गई थी कि कहाँ कहाँ शॉर्टफॉल है, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं। देखिए, हम पर 2-3 बातें, बिकॉज दोनों अपोजिशन के मेंबरान ने अपनी अपनी बात को बयान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की। पहली बात तो सईद गनी साहब की बातों के ऊपर आ जाइए। वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब ने आज तक क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिससे आवाम को सवालात उठाए हों, जवाबात दिए हों। उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने देखी नहीं, लेकिन हम बेहतरीन मुकर्रर जो है उसका हम उसकी निशानदही नहीं करें, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। हालांकि वो करते हैं, बिल्कुल ठीक बात करते हैं। कायम अली शाह साहब कैसे मुकर्रर थे, हम
सब जानते हैं। इसके अलावा सिंध की हिकमत अमली और सिंध की परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाइए। आवाम को जानना चाहिए कि सईद गनी साहब एक्सपीरियंस सियासतदान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं। आवाम को 2-3 बातों का जवाब देते जाइए। पहले तो अगर आपकी इतनी अच्छी हिकमत अमली थी तो पाकिस्तान की आला अदालत ने क्यों नोटिस लिया कि आपने 8 अरब का राशन पाकिस्तान की सिंध की आवाम को वबा में नहीं फराम किया, और आपके ऊपर कड़ी तनकीद हुई, ऑब्जर्वेशंस भी तहरीर नामे के अंदर आई। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप ही का जो महकमा खुराक है उसकी नाअहली ये है कि एक दफ़ा तो नैब ने 15 अरब की तहकीक की, 10 अरब बरामद भी हुए, प्ली बार्गेन हुई। ये तो आपकी सूरत हाल है गंदम के लिहाज से। अब भी 7 अरब का गंदम के गायब होने का केस चल रहा है इस वक्त एज वी स्पीक। उसके अलावा आपने 40% कम गंदम खरीदी अपने क्वोटे से, उसकी वजह से भी बहरान पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये, उसके अलावा आपकी क्या हिकमत अमली है कि 1,72,000 बोरियां आपके हुकूमती गोदानों से चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और 5 अरब की, और आपको पता भी नहीं चलता। तो खुदारा अपनी हिकमत अमली की परफॉर्मेंस की बात ना कीजिए। इस वक्त जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने एक जजमेंट में कहा है कि लगता है सिंध की आवाम का कोई भी पैसा सिंध की आवाम के ऊपर नहीं लगता और सिंध का सारा सूबा करप्शन की जद में है। आपके करंट चीफ मिनिस्टर एक फेक अकाउंट केस के अंदर एलिजिडली इन्वॉल्व है। आपने उनको अपने फाइनेंस मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये तो आपकी अहलियत है गनी साहब, खुदारा ऐसा ना कीजिए। उसके अलावा आ जाइए पंजाब के ऊपर। देखिए KPK के अंदर और पंजाब के अंदर जो गंदम की बोरियां हैं वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, और 1475 रुपीज़ उसकी प्राइस है। हम ये बात करें और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, शॉर्टफॉल है, कमी है, लेकिन देखिए ये तो सबसे मामला जो इस वक्त पंजाब में भी नजर आ रहा है। KP में भी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, बर वक्त नहीं हुई। फखर इमाम साहब एतराफ करते हैं, और वो बात कर रहे थे कि एक सिस्टम है माफियाज का, कार्टेल्स का, जो जखीरा अंदोजी करते हैं, उसके खिलाफ हम इकदाम उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइस के ऊपर आ जाए तो KP और पंजाब के अंदर 860 रुपए फी 20 किलो बोरी अवेलेबल है, सिंध के अंदर 1070 रुपए। इसका जवाब सईद गनी साहब क्या पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म है, वापस सईद गनी साहब के पास तो नहीं जा सकती। लेकिन एक और मामला अभी सामने आया है, और वो है PTV की लाइसेंस फी के हवाले से। एक आपको क्लिप सुनवाती हूँ। जी, मलिका साहिबा, अभी यही बताया गया था PTV की तरफ से कि अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से बहुत सारे उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हुए थे वगैरह वगैरह। बस 100 रुपए कर देना लाइसेंस फी 25 रुपए से, मतलब दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज। तो इसका फिर क्या लॉजिक, क्या है, क्या वजह है? देखिए, इस पे तो वजाहत अभी सामने आएगी, लेकिन बुनियादी मैंने सुना है कि आपने हमें दिखाया एक पुरानी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। बुनियादी बात यह है कि उस वक्त वो बात कर रहे थे कि इसका मुताला होना चाहिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक इदारा है जो फ़ीस कलेक्ट करता है, और उस फ़ीस के साथ क्या होता है ये पाकिस्तान के अवाम को जानने का हक है। अभी भी हम यही कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत होनी चाहिए इदारे में। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि 33% यूज़र्स को जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं व्यूअरशिप के अंदर, उनको ये इसका इतलाक नहीं होगा। तीसरी बात ये कि ये टेलीविज़न PTV देखने के ऊपर ये जो फ़ीस है ये चार्ज नहीं होती, ये सेट आप रखते हैं उसके बेसिस के ऊपर। यहाँ भी और बाहर के ममालिक के अंदर भी एक फ़ी चार्ज होता है, और इसके पीछे भी एक हिकमत अमली है जो वाज़े कर देगा पाकिस्तान टेलीविज़न, और उसके ऊपर फिर हम वजाहत का इंतजार करेंगे मजीद। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, सईद गनी साहब, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी थे। हमें वक्त दिया। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज़।